www.darsequran.com أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الجمعہ ہے، اس میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ کے اہتمام اور ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے وہ ساری مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ کون سا اللہ؟ یہاں اللہ کی 4 صفات بیان فرمائیں۔ الملک، وہ اللہ جو بادشاہ ہے۔ القدوس، جو پاک ذات ہے۔ العزیز، جو زبردست ہے۔ الحکیم، جو حکمت والا ہے۔ کوئی تعریف کرتا ہے بادشاہوں کی اور کوئی تعریف کرتا ہے ایسے لوگوں کی جو عیب سے اور برائیوں سے پاک ہوں، اور کوئی تعریف کرتا ہے قوت و طاقت والوں کی، اور کوئی تعریف کرتا ہے حکمت، دانائی اور علم و فہم والوں کی۔ تو گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ان اوصاف کی وجہ سے کسی کی تعریف کرتے ہو تو پھر اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی تسبیح اور اس کی تحمید اور اس کی ثنا اور اس کی تعریف بیان کی جائے۔ اس لیے کہ جن بادشاہوں کی تم تعریف کرتے ہو وہ عارضی بادشاہ، اللہ دائمی بادشاہ، یہ نقلی بادشاہ، وہ اصلی اور حقیقی بادشاہ۔ ان کی بادشاہی کسی کی عطا کردہ یا کسی سے چھینی ہوئی، اور اللہ کا تو اپنا اقتدار ہے۔ اگر تم تعریف کرتے ہو ان کی جو عیوب سے پاک ہیں تو اس کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں جو عیب سے پاک ہو، کوئی انسان ایسا نہیں۔ اور کچھ نہیں تو تھکاوٹ کا عیب، نیند کا عیب، غفلت کا عیب، سستی کا عیب، بیماری کا عیب، یہ جو انسانی کمزوریاں ہیں یہ تو انبیاء کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہیں۔ اگرچہ انبیاء گناہوں سے پاک، برائیوں سے پاک اور شیطانی جذبات سے پاک، لیکن جو انسانی کمزوریاں ہیں وہ تو ان کے ساتھ بھی۔ اگر تم تعریف کرتے ہو کسی قوت و طاقت والے کی تو حقیقی قوت و طاقت والا تو وہ ہے العزیز، زبردست، وہ غالب، وہ عزت والا۔ بڑے بڑے طاقت والوں کو دیکھا، بڑھاپا آ گیا، اب ہل بھی نہیں سکتا۔ ایک زمانہ تھا 10 پہلوانوں کو اٹھا کر پٹخ دیتا تھا، آج حالت یہ ہے کہ ایک مکھی تک کو اڑا نہیں سکتا، ایسا لاچار ہو کر پڑا ہے۔ تو العزیز، حقیقی غالب، عزت والا، زبردست، وہ صرف اللہ ہے۔ اگر تعریف کرتے ہو کسی حکمت و دانائی اور عقل و فہم والے کی
تو حقیقت میں حکمت و دانائی والا اور حکمت و دانائی عطا کرنے والا اور حکمت و دانائی کا خالق وہ صرف اللہ. اسی لیے اس کائنات کی ہر چیز اس اللہ کی تسبیح، تحمید اور تقدیس بیان کرتی ہے. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اللہ نے پہلے اپنا ذکر کیا اور پھر اپنے حبیب پاک ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. ترتیب کا تقاضا بھی یہی، پہلے اللہ کا ذکر پھر اللہ کے حبیب کا ذکر. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نماز میں پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اذان میں پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ. تو پہلے اللہ کا ذکر پھر اللہ کے حبیب کا ذکر. فرمایا کہ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں بھیجا، بعث فی الامیین رسولا منہم، ان پڑھوں میں، امیوں میں بھیجا، انہی میں سے ایک رسول. امتی بھی امی اور نبی بھی امی. عربوں کی اکثریت ان پڑھ تھی، بہت کم تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اللہ نے نبی بھی امی بھیجا، لیکن ایسا امی نبی، ایسا ان پڑھ نبی جو سارے پڑھے ہوئوں کو علم اور عقل سکھانے کے لیے آیا. سارے علم والے، سارے عقل والے، بڑے بڑے فلاسفہ، بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے نکتہ رس، بڑے بڑے ادیب اور بڑے بڑے مصنف، وہ سارے کے سارے عقل و فہم سیکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک سے. امیین میں، ان پڑھوں میں، انہی میں سے رسول بھیجا. حضور نے فرمایا، بخاری اور مسلم میں روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، انا امۃ امیہ لا نکتب ولا نحسب. ہم ایک امی امت ہیں، نہ ہم لکھنا جانتے ہیں نہ حساب جانتے ہیں. اور خود اللہ نے حضور کے بارے میں فرمایا، سورہ عنکبوت میں ہے، وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک. اور آپ اس سے پہلے نہ تو کتاب پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے. لیکن اس طرف توجہ مبذول کیجئے کہ نبی امی، اور پہلے جو مخاطب تھے وہ بھی امی، لیکن نبی پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھنے کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ اس امی نبی سے پڑھنے، لکھنے اور علم کے دور کا آغاز ہو رہا ہے. چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ حضور کی تشریف آوری کے بعد اس دنیا نے نئی کروٹ لی ہے اور علم کا دور شروع ہوا، علمی ترقیات کا دور. لیکن بنیاد ہمارے حضور نے رکھی ہے. یہ دنیا میں رہنے والا انسان یہ تو سورج سے ڈرتا تھا، یہ چاند سے ڈرتا تھا، یہ ستاروں سے ڈرتا تھا، اور ڈر کر ان کو خدا سمجھتا تھا، ان کو حاجت روا سمجھتا تھا، ان کو مشکل کشا سمجھتا تھا، ان کے سامنے سجدہ کرتا تھا. یہ اللہ نے نبی امی کی زبان سے کہلوایا، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ. ارے یہ تمہاری خدائی کے لیے نہیں، یہ تمہاری خدمت کے لیے ہم نے پیدا کیے ہیں. سورج بھی تمہارا خادم، چاند بھی تمہارا خادم، اور ستارے بھی تمہارے خادم، زمین بھی تمہاری خادم، اور آسمان بھی تمہارا خادم. اور اس کے بعد ہی شمس و قمر اور زمین و آسمان کی تسخیر کا دور شروع ہوا ہے. ورنہ انسان تو ان سے کھڑا حاجتیں مانگتا رہتا تھا اور ان کے سامنے سجدے کرتا رہتا تھا.
هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں بھیجا انہی میں سے ایک رسول۔ اب اللہ نے اس نبی کی آمد کے مقاصد بھی بیان فرمائے، 3 مقاصد۔ پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتی، آپ ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، قرآن پڑھ کر سناتے ہیں۔ قرآن پڑھ کر سنانا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پہلا مقصد تھا۔ آپ کی دعوت قرآن تھا، آپ کی تبلیغ قرآن، آپ کا منشور قرآن، آپ کا دستور قرآن تھا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور دوسرا کام کیا کرتے ہیں آپ ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں، ان کے اندر باطن میں، دلوں میں کفر کی، شرک کی، گناہوں کی جو نجاست ہے اس کو صاف کرتے ہیں، میل کچیل کو دور کرتے ہیں۔ تزکیہ، جس کا تزکیہ ہو جائے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، جس کا تزکیہ ہو جائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا، جس نے اپنے باطن کو پاک کر لیا۔ ارے چہرہ تو سارے ہی دھوتے ہیں، اور ہاتھوں کو تو سارے ہی دھوتے ہیں، جسم کو تو سارے ہی دھوتے ہیں، مزہ تو تب ہے کہ دلوں کو دھویا جائے۔ اور حضور نے دلوں کو دھویا، دلوں کو صاف کیا۔ عرب کیا تھے اور کیا بن گئے؟ وہ زمین کے ذرے تھے، آقا کی صحبت سے آسمان کے ستارے بن گئے۔ وہ سنگریزے تھے، موتی اور جواہر بن گئے۔ وہ اونٹوں کو چرانے والے تھے، وہ زمانے کے قائد اور رہنما بن گئے۔ وہ راتوں کو ڈاکے ڈالنے والے تھے، راتوں کو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے بن گئے۔ ابو بکر تھے، صدیق بن گئے، عمر تھے، فاروق بن گئے، عثمان تھے، ذوالنورین بن گئے، علی تھے، مرتضیٰ بن گئے، خالد تھے، سیف اللہ بن گئے، ابو عبیدہ بن جراح تھے، امین ہادہ الامہ بن گئے، حبشہ کے بلال تھے، مسجد نبوی کے مؤذن بن گئے۔ جو آقا کے قدموں میں آ پڑا اس کا دل صاف ہو گیا۔ تزکیہ قلوب، فرمایا کہ آپ ان کے دلوں کو صاف کرتے ہیں۔ اور تیسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور آپ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ قرآن کی تعلیم، حکمت کی، سنت کی تعلیم آپ دیتے ہیں۔ گویا کہ بتا دیا لوگو قرآن نہیں سمجھ سکو گے جب تک کہ محمد الرسول اللہ کی شاگردی اختیار نہیں کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عربی زبان تھی صحابہ کی، مادری زبان عربی، اور ایسی ویسی عربی نہیں، عربی میں بڑی مہارت، ایک ایک شخص کو ہزاروں اشعار یاد۔ عربوں کا حافظہ غضب کا تھا، اللہ نے ایسے ہی نہیں منتخب کیا۔ دنیا میں اپنے آخری دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اور اپنی کتاب کو پہنچانے کے لیے عربوں کا انتخاب اللہ نے ایسے ہی نہیں کیا۔ ہم یہ تو کہتے ہیں وہ ڈاکو تھے، وہ لٹیرے تھے، وہ چور تھے، وہ شرابی تھے، وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے، لیکن ان کے اندر بہت سارے اوصاف بھی تھے۔ وہ مہمان نواز تھے، وہ بہادر تھے، وہ غیور تھے، وہ سخی تھے، ان کا حافظہ بڑا غضب کا تھا، فصاحت و بلاغت کے شاہ سوار تھے۔ ان کو اللہ نے منتخب کیا۔ یہ صفات بھی تھیں، لیکن یہ صفات غلط محل پر، غلط جگہ پر استعمال ہو رہی تھی، اور اللہ نے کہا کہ ان صفات کو ختم نہیں کرنا، شجاعت کو ختم نہیں کرنا، سخاوت کو ختم نہیں کرنا، غیرت کو ختم نہیں کرنا، حیا کو ختم نہیں کرنا، بلکہ اس کا رخ بدلنا ہے۔ رخ بدل دیے، ان اخلاق اور صفات کے رخ بدل دیے۔ ارے غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ چھوٹی سی معصوم بچی کو زندہ درگور کر دو؟ نہیں، غیرت کا تقاضا یہ ہے
کہ بچی کی اسلامی انداز میں تربیت کرو اور باعزت طریقے سے گھروں سے رخصت کرو۔ غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے کی ماں، بہن، بیٹی پر غلط نگاہ مت ڈالو۔ ہاں شجاعت ہے تمہارے اندر، لیکن کیا شجاعت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ہی قبیلے کا خون بہاتے رہو اور بچوں کو یتیم کرتے رہو، عورتوں کو بیوہ کرتے رہو، گھر اجاڑتے رہو؟ نہیں، شجاعت کا رخ بدل دو، ان ظالموں کی گردنیں اڑاؤ، ان کافروں کی گردنیں اڑاؤ، مشرکوں کی گردنیں اڑاؤ، شجاعت کے جوہر دکھاؤ ان لوگوں کے خلاف جو عدل اور انصاف کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ ابو جہل کو ختم کرو، ابو لہب کو ختم کرو، امیہ کو ختم کرو، کیسر کو ختم کرو، کسرا کو ختم کرو، جنہوں نے انسانوں کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ شجاعت کا رخ بدل دیا، شجاعت کو ختم نہیں کیا کہ بہادری ختم کر دیو۔ اور جیسے ہمارے ہاں تصور پایا جاتا ہے، ہمارے ہاں لوگ صوفی اس کو کہتے ہیں جو بڑا بزدل قسم کا ہو، بڑا بزدل ڈرپوک قسم کا، ذرا پٹاخہ کہیں پھوٹ جائے اور اس کی آواز سنائی دے اور صوفی صاحب مسجد سے بھی غائب، اس کو صوفی کہتے۔ لیکن نہیں، آقا نے سکھایا نہیں، صوفی یہ نہیں، صوفی وہ ہے جو موت کا مقابلہ پوری جرأت کے ساتھ کرے، جس کا اللہ کی ذات پر یقین ہو، تقدیر پر یقین ہو، جب آنی ہے تو آ کر رہے گی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کی زبان عربی تھی، لیکن اس کے باوجود کہہ دیا تم قرآن نہیں سمجھ سکتے ہو میرے نبی کے واسطے کے بغیر، میرے نبی کی شاگردی اختیار کیے بغیر۔ چنانچہ صحابہ کرام صرف عربی زبان دانی کی وجہ سے قرآن نہیں سمجھ سکے، تو میں اور آپ انگریزی اور اردو کی تفسیریں پڑھ کر قرآن کیسے سمجھ سکتے ہیں جب تک کہ آقا کی شاگردی اختیار نہ کی جائے، آقا کا واسطہ اختیار نہ کیا جائے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، میرے نبی کے آنے سے پہلے ایسی گمراہی میں تھے جو ہر کسی کو دکھائی دیتی تھی۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، مبارک ہو، ارے مبارک ہو مہاجروں، مبارک ہو پٹھانوں، پنجابیوں اور بلوچیوں اور سندھیوں اور پاکستانیوں اور ہندیوں اور امریکیوں اور فرانسیسیوں، دنیا بھر کے مسلمانوں، مبارک ہو کہ اللہ نے صرف مکہ اور مدینہ کے بدوؤں کا اور ان پڑھوں کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے قرآن میں ہمارا بھی ذکر کیا ہے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، فرمایا کہ ہم نے نبی کو بھیجا، رسول کو بھیجا ان امیین میں، ان پڑھوں میں، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور ان میں سے اور لوگوں کی طرف بھی بھیجا، لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو ابھی تک ان سے نہیں ملے ہیں، ابھی تک آئے نہیں، قیامت تک آنے والے سارے امتیوں کا ذکر کر دیا۔ بالخصوص اجمیوں کا ذکر ہے، اجمیوں کا، یہ مفسرین نے لکھا کہ بالخصوص اجمیوں کا ذکر ہے، ہندیوں کا ذکر ہے، فارسیوں کا ذکر ہے، ایرانیوں کا ذکر ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ پر سورہ جمعہ نازل ہوئی، آپ نے سورہ جمعہ کی تلاوت شروع کی، جب آپ اس آیت کریمہ تک پہنچے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اس نبی کو میں نے کچھ اور لوگوں کی طرف بھی بھیجا ہے جو ابھی تک ان سے نہیں ملے، تو ہم نے عرض کیا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون ہیں، یہ آخرین کون ہیں؟ امیین کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن آخرین کون ہیں، اور آنے والے لوگ کون ہیں؟ حضور خاموش رہے، 3 دفعہ سوال کیا،
فرماتے ہیں کہ جب تیسری دفعہ سوال کیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی سلمان الفارسی ثم قال لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال من ہؤلاء. آپ نے حضرت سلمان فارسی کے اوپر اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اس کی نسل میں سے کچھ لوگ آئیں گے، اگر ایمان سریا ستارے تک بھی پہنچ گیا تب بھی وہ ایمان کو حاصل کر لیں گے. اجمیوں کا ذکر کیا، اہل عجم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اس آیت کریمہ سے. تو حضور کی بعثت تو عام تھی، آپ سب کے نبی. ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی اصلاب 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 رجال ونساء من امتی یدخلون الجنت بغیر حساب. فرمایا کہ ان کی پشت در پشت سے ان کی نسل در نسل سے ایسے لوگ اللہ پیدا کرے گا جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے. اللہ نے ایسے لوگوں کا بھی ذکر کیا، وہ لوگ بھی حضور کی امت میں. اور پھر حضور نے یہی آیت کریمہ پڑھی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور ان میں سے اور لوگوں کی طرف بھیجا جو ابھی ان سے نہیں ملے. وَهُوَ العزیز الحکیم، اور وہ اللہ بڑا عزت والا، زبردست اور حکمت والا. قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے اکثر آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت کا ذکر ہوتا ہے. حکم بیان ہو رہے ہیں تو بھی اللہ کی صفت کا ذکر، قیامت کا ذکر ہے تو بھی اللہ کی صفت، واز ہے تو بھی اللہ کی صفت، پہلی قوموں کا تذکرہ ہے تو بھی اللہ کی صفت، تاکہ بندہ ادھر جڑا رہے. ایسا نہ ہو کہ قصہ پڑھتے پڑھتے قصے میں ہی کھو جائے اور احکام میں کھو جائے. نہیں، ادھر جڑا رہے. ہے کس کی طرف سے یہ کلام؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. یہ اسلام اللہ کا فضل، یہ وحی اللہ کا فضل، یہ نبوت و رسالت یہ اللہ کا فضل، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. دیکھیے، اللہ جو کچھ انسانوں کو عطا کرتا ہے ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ غیر اختیاری ہیں، انسان چاہے بھی تو حاصل نہیں کر سکتا. ایک مقام ایسا آتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں مجبور ہوں اور اس سے آگے میرا اختیار نہیں چلتا. اللہ نے ایک کو ذہین بنایا، دوسرے کو غبی بنایا، ایک کو گورا دوسرے کو کالا، ایک کو خوبصورت دوسرے کو بدصورت، ایک کو غنی ایک کو فقیر، ایک کو مرد ایک عورت. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ غیر اختیاری ہیں، انسان کوشش کے باوجود یہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتا. تو تعلیم یہ دی گئی کہ جو غیر اختیاری چیزیں ہیں وہ اگر حاصل نہ ہوں تو حسد کا شکار نہ ہو جاؤ اور پریشان نہ ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. ایک عجیب حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غریب صحابہ، مہاجر صحابہ حاضر ہوئے. اللہ اکبر! یہ صحابہ بھی عجیب تھے، پتہ نہیں کیسے ان کی کایا پلٹ گئی، سوچیں بدل گئی، ذہن بدل گئے، ترجیحات، راستے، منزل، مقصد سب کچھ بدل گیا. ثواب کے اور اللہ کی رضا کے بڑے حریص، بڑے لالچی، اللہ راضی ہو جائے اور ثواب حاصل ہو جائے، یہ حرص تھی. تو غریب صحابہ حاضر ہوئے
عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو مالدار صحابہ ہیں یہ ہم سے زیادہ درجات لیے جاتے ہیں، ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیسے؟ کہنے لگے یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں یہ بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن ویتصدقون ولا نتصدق، وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہمارے اندر صدقہ خیرات کی طاقت نہیں۔ ویعتقون ولا نعتق، وہ غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے ہیں، ہم غلاموں کو آزاد نہیں کر سکتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اعلمکم شیئا، میں تم کو ایک چیز نہ سکھا دوں کہ اس کی وجہ سے تم بھی بڑی نیکیاں حاصل کر لو گے؟ عرض کیا ضرور سکھائیے۔ آپ نے فرمایا تسبحون وتکبرون وتحمدون دبر کل صلاۃ، فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ چلے گئے خوش پڑھنا شروع کر دیا، پھر حاضر ہوئے یا رسول اللہ پھر فرق مٹ گیا۔ کیسے؟ اے اللہ کے رسول سمع اخواننا الاغنیاء، جو مالدار صحابہ ہیں انہوں نے بھی سن لیا کہ نماز کے بعد یہ تسبیحات پڑھی جائیں تو بڑا درجہ ملتا ہے، اب وہ بھی پڑھنے لگے ہیں، تو ہمارے لیے تو موقع نہ رہا ان سے آگے بڑھنے کا۔ حضور نے فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا عطا کرتا ہے، تم اسی پر راضی رہو۔ حضور نے تو یہ جواب دیا۔ ویسے میں حضور کی تعلیمات ہی کی روشنی میں عرض کرتا ہوں کہ بعض اوقات وہ لوگ جو غربت کی وجہ سے حج نہیں کر سکتے لیکن دل میں مکہ اور مدینہ کی تڑپ رکھتے ہیں، ممکن ہے کہ اللہ پاک انہیں حج اور عمرہ کرنے والوں سے زیادہ ثواب عطا فرما دے۔ وہ لوگ جو صدقہ خیرات کا سچا جذبہ رکھتے ہیں لیکن جیب اجازت نہیں دیتی، ممکن ہے کہ اللہ پاک ان کو صدقہ خیرات کیے بغیر ہی ثواب عطا فرما دے۔ وہ حدیث سنی ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صاحب راستے میں جا رہے تھے، ریت کا ایک ٹیلا دیکھا، دل میں سچی آرزو، سچا جذبہ، سچی نیت پیدا ہوئی، اے اللہ اگر تو نے مجھے اتنی دولت عطا کی ہوتی تو تیرے ان غریب فقیر مسکین بندوں میں تقسیم کر دیتا۔ چونکہ نیت سچی تھی، اللہ نے وقت کے نبی کی طرف وحی کی، میرے اس بندے کو بتا دیجئے میں نے تمہیں اس ریت کے ٹیلے کے برابر دولت خرچ کرنے کا ثواب عطا فرما دیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات پر عمل کا حکم دیا گیا ہے پھر انہوں نے تورات پر عمل نہ کیا، ان کی مثال ایسے جیسے گدہ یحمل اسفارا، جس نے کتابیں اٹھائی ہوئی ہوں۔ گدھے کے اوپر کتابیں ہیں اور کتابیں بھی بڑی مقدس، قرآن کریم ہے، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، نسائی ہے، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، موطا ہے، بڑی مقدس اور مبارک کتابیں اور خاصی کتابیں، تو گدھے کو ان کتابوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ بوجھ کی وجہ سے بیچارے کی کمر ٹوٹ رہی ہے۔ فرمایا کہ یہی مثال ہے بے عمل عالم کی، بے عمل عالم جس کے پاس علم بہت زیادہ لیکن عمل نہیں ہے، فرمایا کہ اس گدھے کی طرح ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہو۔ یہی حال یہود کا تھا۔ تورات کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، علامات اور نشانیاں مذکور تھیں، لیکن
وہ ان پر عمل نہیں کرتے تھے اور آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور اپنے علم پر ان کو بڑا ناز تھا. فرمایا کس علم پر ناز کرتے ہو؟ وہ علم جس پر عمل نہ ہو وہ جہالت سے بھی بدتر ہے. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو. قل یا ایھا الذین ہادوا، فرما دیجئے اے وہ لوگو کہ یہودی ہو گئے ہو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو، من دون الناس، دوسرے لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو. یہود کا دعویٰ تھا ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے دوست. تو فرمایا کہ اگر تم اللہ کے دوست ہو تو دوست کو تو پھر اللہ کے دوست کے پاس جانا چاہیے. دنیا تو قید خانہ ہے ایک مومن کے لیے، وہاں راحتیں، نعمتیں، باغات، کوئی تکلیف نہیں. تو موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو. اور آگے پیشن گوئی فرما دی، ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، فرمایا کہ یہ موت کی آرزو کبھی بھی نہیں کریں گے ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان آیات میں، اس جیسی آیات میں حقیقت میں یہودیوں کو مباہلے کی دعوت ہے. یہ مباہلہ کیا تھا؟ یہ کہ آؤ ہم مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کو تباہ فرما دے. جیسا کہ تیسرے پارے میں بھی فرمایا، فنجعل ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، آؤ ہم مباہلہ کریں اور ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت کی دعا کریں. تو یہ مباہلے کا چیلنج تھا. آؤ ہم اللہ سے دعا کرتے ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کو تباہ کر دے. تو فرمایا کہ یہ کبھی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ زندگی سے بڑی محبت کرتے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، فرما دیجئے بے شک وہ موت جس سے تم گریز کرتے ہو وہ تمہارے سامنے آ کر رہے گی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے اس اللہ کی طرف جو خفیہ کو بھی جاننے والا اور اعلانیہ کو بھی جاننے والا. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں بتلا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. دیکھیں یہود جو موت سے بھاگتے تھے تو اس لیے کہ انہیں دنیا کی زندگی سے شدید محبت تھی. ورنہ یاد رکھیے کہ اس آیت کریمہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موت سے بچنے کی تدبیر کرنا جائز نہیں. یہ تو حکم ہے، موت سے بچنے کی تدبیر کرو، احتیاط کرو، موت کے منہ میں چھلانگ نہ لگاؤ. خودکشی حرام، اپنے جسم کو تکلیف دینا حرام، اپنے جسم کو کاٹنا یہ حرام، جلانا حرام، زہر کھانا حرام. کوئی ایسی چیز، دوا جو جسم کے لیے نقصان دہ ہو اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان لجسدک علیک حق، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. تو موت سے بچنے کی تدبیر کرنا جائز، لیکن موت سے اتنا ڈرنا جس سے پتہ چلے کہ یہ تو بس دنیا کی زندگی سے محبت کرتا ہے، آخرت پر اس کا ایمان نہیں، یہ جائز نہیں.
حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، شام کے دورے پر تشریف لے گئے، وہاں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، صحابہ سے مشورہ کیا کہ یہ سرزمین جہاں پر طاعون پھیلا ہوا ہے وہاں ہمیں جانا چاہیے یا کہ نہیں؟ زیادہ تر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ اس سرزمین میں ہم نہ جائیں۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کا فیصلہ فرما لیا، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ہمیں ان کے قدموں کے نقش پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، عجیب صحابی تھے، اور حضور نے ان کو لقب دیا تھا امین ہذہ الامہ، اس امت کا امین۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے عرض کیا اتفر من قدر اللہ، اے امیر المؤمنین کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ یہ فرمایا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، موت آنی ہے تو آ جائے گی، اور یہاں سے بھاگیں گے تو بھی آ جائے گی، اور نہیں آنی تو یہاں بھی نہیں آئے گی۔ تو حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا، پہلے تو یہ فرمایا کہ اے ابو عبیدہ کاش یہ بات اور یہ اعتراض تمہارے علاوہ کوئی دوسرا کرتا، تم تو مجھے جانتے ہو، تمہارے منہ سے یہ بات جچتی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد عجیب جواب دیا، نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ ارے بھائی اگر اس سرزمین میں داخل ہونا یہ تقدیر میں ہے تو اس سرزمین میں داخل نہ ہونا یہ بھی تو تقدیر میں ہے کہ بھی احتیاط کرو۔ تو لہذا ہم احتیاط کر رہے اور جانتے ہیں کہ حضور کی تعلیم یہ کہ اگر کسی سرزمین میں کوئی وبائی بیماری طاعون جیسی پھیلی ہوئی ہو تو باہر والے لوگوں کو اندر جانا نہیں چاہیے اور اندر والے لوگوں کو بھاگنا نہیں چاہیے۔ کیا پیاری تعلیم ہے، باہر والے جائیں نہیں، اندر والے بھاگے نہیں، اندر والے بھاگ گئے تو جو بیمار ہیں ان کی تیمارداری کون کرے گا، اور باہر والے اگر اندر چلے گئے اور اتفاقاً بیماری میں مبتلا ہو گئے اور موت کا شکار ہو گئے تو لوگوں کا عقیدہ خراب ہو جائے گا، کہیں گے اگر یہ نہ جاتے تو موت نہ آتی، ان کو جو موت آئی تو اندر جانے کی وجہ سے آئی۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ موت سے بچنے کی تدبیر جائز ہے، لیکن موت سے اتنا ڈرنا کہ دین کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی چھوڑ دے، یہ جائز نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی پر فریفتہ ہو جائے، یہ جائز نہیں، یہ یہودیوں کی شان ہے، یہودیوں کا طریقہ، زندگی سے شدید محبت۔ اور ایک ایسے مفسر جن کی جدید دنیا پر بھی بڑی گہری نظر ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ آج کل جو ڈاکٹر حضرات زندگی کو طویل سے طویل تر کرنے کے نسخے اور علاج تلاش کر رہے ہیں، ایسے ڈاکٹروں میں یہودی ڈاکٹر پیش ہے کہ ایسے نسخے کہ زندگی کو طویل سے طویل تر کیا جا سکے۔ تو یہ تو یہودیوں کی صفت کہ زندگی سے شدید محبت اور اللہ کی ملاقات سے شدید نفرت۔ اب آگے جمعہ کا ذکر ہے جس کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا، فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ اگر اس مضمون کی مناسبت پہلے مضمون کے ساتھ جوڑنا چاہیں تو یوں مناسبت بیان کی جا سکتی ہے کہ پہلے اللہ نے بیان فرمایا کہ یہودی دنیا سے محبت کی وجہ سے موت سے بھاگتے ہیں، مسلمانوں تم ایسے اعمال کرو کہ دنیا میں بھی فائدہ دیں اور آخرت میں بھی فائدہ دیں اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرو۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، نماز کی اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ،
تو اللہ کی یاد کے لیے جلدی کرو. وذر البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو. فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو. عربی زبان میں ویسے فاسعوا کا معنی دوڑو، لیکن چونکہ حدیث میں نماز کے لیے دوڑنے سے منع کیا گیا ہے کہ وضو کر کے بعض لوگ آتے ہیں تو دوڑتے ہوئے جماعت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا، لیکن لفظ استعمال کیا فاسعوا، لفظی معنی دوڑو، یعنی جلدی کرو، اہتمام کرو اللہ کے ذکر کا، اور خرید و فروخت اور بیع کو چھوڑ دو. بیع ہی کو نہ چھوڑ دو، خرید و فروخت ہی کو نہ چھوڑو، ہر ایسے کام کو چھوڑ دو جو نماز جمعہ کی ادائیگی میں رکاوٹ بنتا ہو. آپ جانتے ہیں عیسائیوں کے لیے عبادت کا دن اتوار، اور یہودیوں کے لیے عبادت کا دن ہفتہ، یوم السبت. لیکن یہودیوں نے ہفتے کے دن میں اللہ کی عبادت نہ کی. اللہ نے 9ویں پارے میں اور بعض دوسرے مقامات پر ذکر کیا. سمندر کے کنارے رہتے تھے، ہفتے کا دن پورے کا پورا عبادت کے لیے مخصوص رکھنا ضروری تھا. اللہ نے امتحان میں ڈالا. ہفتے کے علاوہ دنوں میں کوئی مچھلیاں دریا میں دکھائی نہیں دیتی تھیں، جبکہ ہفتے کے دن خوب مچھلیاں اچھلتی ہوئی نظر آتی. دیکھ دیکھ ان کے منہ میں پانی آتا. اب ایک طرف اللہ کا حکم، کوئی کام نہیں کرنا، شکار بھی نہیں کرنا، کھیتی باڑی بھی نہیں کرنی، دکان بھی نہیں کھولنی، اور دوسری طرف سامنے دیکھ رہے ہیں مچھلیاں چھلانگے لگا رہی ہیں. اب انہوں نے تعویل کی، دریا کے کنارے چھوٹے چھوٹے گڑھے بنا دیے. جب مچھلیاں اوپر تیرنا شروع کرتی تو گڑھے کی طرف پانی کا رخ پھیر دیتے، اس میں مچھلیاں جمع ہو جاتی تو اس کو بند کر دیتے، اور پھر تسبیحیں ہاتھ میں پکڑتے سیدھے عبادت خانے میں جا کر سارا دن عبادت کرتے تھے. اتوار کے دن پکڑتے، کہتے ہم نے ہفتے کے دن کوئی شکار نہیں کیا. تعویل کرتے، اور اللہ تو امتحان لے رہا تھا، آزمائش میں ڈالا تھا. اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تم بندر اور خنزیر بن جاؤ. کہا جاتا ہے کہ بوڑھوں کو خنزیر اور جوانوں کو بندر بنا دیا گیا. میرے بزرگوں اور دوستوں، ان کے لیے تو پورا دن عبادت کے لیے مخصوص رکھنا ضروری تھا. ہمارے لیے جمعے کا تھوڑا سا وقت، لیکن ہم پھر بھی ہیلے بہانے کرتے ہیں. بڑی شرم کی بات ہے. جمعے کے دن بہت سے لوگ کرکٹ کے میچ کھیلتے ہیں، سارا دن فلمیں اور ڈرامے دیکھتے ہیں، شادی بیاہ کی تقریبات رکھتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں. ہفتے میں ایک دن اور ایک دن کا 1 گھنٹہ وہ عبادت کے لیے فارغ نہیں کر سکتے. مسلمان کتنا بے حس ہو گیا، کتنا سنگ دل ہو گیا. یہ جن دنوں میں جمعے کی چھٹی ہوتی تھی، دیکھا گیا کہ جمعے کے دن بڑے بڑے میچ ہو رہے ہیں، اور پوری قوم ان میچوں میں مصروف، اور مسجدیں خالی. اگر کوئی اہم میچ ہوتا، مسجد خالی، اور مسجد میں آتے بھی تو کان کہیں اور، دل کہیں اور، دماغ کہیں اور ہڈیاں اللہ کے سامنے کھڑی، ڈھانچہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، دل دماغ موجود نہیں ہے. اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بیان فرمایا کہ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ. لوگو جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ. اگر تم جمعہ چھوڑنے سے باز نہ آئے تو اللہ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر تم غافلوں میں سے ہو جاؤ گے. اور ایک حدیث میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الجمعۃ 3 مرات تہاونا بها طبع اللہ علی قلبی. جس نے 3 جمعے چھوڑ دیے سستی کی بنا پر اور جمعے کی اہمیت کو محسوس نہ کرتے ہوئے، تو اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. اور فضیلت اتنی بیان فرمائی، حدیث میں آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس
یوم الجمعہ، جن ایام پر سورج طلوع ہوتا ہے ان ایام میں سب سے بہترین دن وہ جمعے کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اسی میں آدم کو پیدا کیا گیا، وفیہ ادخل الجنہ، اسی میں ان کو جنت میں داخل کیا گیا، وفیہ اخرج منہا، اور اسی دن میں آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا گیا۔ ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ، اور قیامت جو قائم ہوگی تو وہ بھی جمعے کا دن ہوگا۔ فضیلت بیان فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی۔ ہر عاقل بالغ مسلمان پر نماز جمعہ فرض، البتہ بیمار، معذور، مسافر، غلام اور خواتین یہ مستثنیٰ ہیں، باقی سب پر جمعہ پڑھنا فرض۔ اور میرے بزرگوں اور دوستو، جمعے کے کچھ آداب بھی بیان فرمائے۔ جمعے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بیان فرمایا کہ غسل کر لیا کرو۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، فرمایا اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، جب جمعے کے لیے آؤ تو غسل کر لیا کرو۔ اسلام صفائی کا دین ہے، طہارت کا دین ہے، نظافت کا دین ہے، پاکی کا دین ہے۔ تو مختلف بہانوں سے پاکی اور صفائی حاصل کرنے کی تلقین، تو فرمایا کہ غسل کر کے آؤ۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ ومس من طیب اہلہ ان کان عندہ ولبس من احسن ثیابہ ثم خرج، فرمایا کہ جس شخص نے جمعے کے دن غسل کیا، پھر اگر اس کے پاس کوئی خوشبو تھی تو خوشبو لگائی اور اچھے کپڑے پہنے، پھر وہ نکلا اور جمعے کے لیے آیا، اس نے وقت تھا تو 2 رکعتیں پڑھ لی اور کسی کو تکلیف نہیں دی، پھر خاموش رہا یہاں تک کہ نماز پڑھی گئی، تو فرمایا کہ کانت کفارۃ لما بینہا وبین الجمعۃ الاخری، اس کے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک جتنے گناہ ہوں گے یہ جمعہ اس کے لیے کفارہ اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ جو صغیرہ گناہ اس سے ہوئے تو فرمایا کہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ اور وہ حدیثیں آپ نے سنی ہوں گی جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سب سے پہلے آتا ہے اس کو اونٹ ذبح کرنے کا ثواب، دوسرے نمبر پر آنے والے ان کو گائے ذبح کرنے کا ثواب، اور تیسرے نمبر پر آنے والے ان کو بکری ذبح کرنے کا ثواب، اور چوتھے نمبر پر آنے والے ان کو مرغی ذبح کرنے کا ثواب، اور 5ویں نمبر پر آنے والے ان کو اللہ کی راہ میں انڈا صدقہ خیرات کرنے کا ثواب۔ اور اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ صرف 5 ہوں گے گنے چنے کہ یہ عبداللہ، عبد الرحمن اور عبد الغفار اور عبد الجبار اور یہ فلاں ان کو صرف ثواب ملے گا، نہیں، ایک اللہ کے ہاں جو ترتیب ہے اس وقت تک جو آگے، چاہے وہ ایک عبداللہ ہو یا 100 عبداللہ ہو، اللہ ان سب کو اونٹ ذبح کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یوں ہی ایک ترتیب کے ساتھ کہ جتنا کوئی جلدی آئے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں باقاعدہ بڑی سختی کے ساتھ نمبر لگیں گے کہ یہ 1:05 پر آیا تھا اور یہ 1:06 پر آیا ہے، نہیں، اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، وہاں سچی طلب کو دیکھا جاتا ہے، سچی تڑپ کو دیکھا جاتا ہے، کون کتنی طلب کے ساتھ آیا ہے اور کتنی تڑپ کے ساتھ آیا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، دکانداری سے بہتر، تجارت سے بہتر، کاشتکاری سے بہتر، گپ شپ سے بہتر، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تم علم رکھتے ہو تو ضرور یہ مانو گے کہ یہ بہتر ہے ساری چیزوں سے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، قربان جائیے
لوگوں اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور اسلام جیسا دین دیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آقا اور رہنما دیا ہے اور قرآن جیسی کتاب دی ہے. فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ جمعے کی نماز پڑھ لی تو یہیں بیٹھے رہو, نہیں, قربان جاؤں اللہ. فرمایا نہیں, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, جب نماز ہو چکے, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, تو زمین میں پھیل جاؤ, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہ کا فضل کیا ہے؟ رزق حلال تلاش کرو. میں اللہ یہ نہیں کہتا کہ مسجد ہی میں بیٹھے رہو, جمعہ پڑھ لیا تو عصر تک تسبیحات پڑھتے رہو, نہیں, میں یہ نہیں کہتا. میں یہ کہتا ہوں کہ جاؤ, نماز پڑھ لی تو جاؤ میرا فضل تلاش کرو. میری نماز پڑھنے کے بعد اور مجھے سجدہ کرنے کے بعد دکان کھولو گے تو میرا فضل ہوگا, اور ملازمت کی کرسی پر بیٹھو گے تو میرا فضل ہوگا, اور مزدوری کرو گے تو میرا فضل ہوگا. جاؤ میرا فضل تلاش کرو. اللہ اکبر. یہ دعا یاد کر لیجئے گا. حضرت عراق بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, جب وہ جمعے کی نماز پڑھ لیتے تو مسجد سے نکلتے اور مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے, پھر فرماتے اللہم انی اجبت دعوتک وصلیت فریضتک وانتشرت کما امرتنی فارزقنی من فضلک وانت خیر الرازقین. اللہم انی اجبت دعوتک, اے اللہ تو نے بلایا میں آ گیا, تیری طرف سے مؤذن نے بلایا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اے اللہ میں آ گیا. وصلیت فریضتک, میں نے فرض نماز پڑھ لی. وانتشرت کما امرتنی, اور اے اللہ اب میں مسجد سے نکل آیا ہوں جیسے کہ تو نے نکلنے کا حکم دیا تھا. تو نے کہا تھا نا کہ نکل جاؤ, جاؤ, تو اے اللہ میں نکل آیا ہوں. فرزقنی من فضلک, تو اے اللہ اب تو مجھے اپنا فضل عطا فرما دے. وانت خیر الرازقین, اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. اللہ اکبر. یوں دعا پڑھتے اللہم انی اجبت دعوتک وصلیت فریضتک وانتشرت کما امرتنی فارزقنی من فضلک وانت خیر الرازقین. اللہ توفیق دے تو جمعے کی نماز کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیا کریں. پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. نماز تو صرف یہیں پڑھ سکتے ہو, لیکن ذکر ہر جگہ کر سکتے ہو. دیکھو مجھے بھول نہ جانا, کام کرتے ہوئے, محنت مزدوری ملازمت کرتے ہوئے مجھے بھول نہ جانا. بازار میں چلتے پھرتے مجھے بھول نہ جانا, مجھے یاد رکھنا اور کثرت کے ساتھ میرا ذکر کرنا. اللہ اکبر. کنز الامال کی روایت ہے, فرمایا کہ جو شخص بازار میں گیا اور وہاں اس نے اللہ کا ذکر کیا, یہ پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بازار میں گیا اور یہ ذکر کیا, اللہ کو بھولا نہیں, نظروں کی حفاظت کی ہے اور رزق حلال کو تلاش کر رہے اور ساتھ اللہ کا ذکر بھی کر رہے. فرمایا کہ اس کے لیے 1,00,000 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 1,00,000 صغیرہ گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً, جب یہ لوگ سودا بکتا دیکھتے ہیں, او لہون, یا تماشا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, انفضوا الیہا, تو ادھر بھاگ جاتے ہیں. وترکوک قائما, اور تجھے کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا مدینہ منورہ میں, صحابہ کرام آہستہ آہستہ سیکھے ہیں, نبی نے سکھایا ہے, نبی نے بنایا ہے, نبی نے تربیت کی. ایسا ہوا, اور اس وقت یہ تھا کہ نماز پہلے پڑھی جاتی تھی اور خطبہ بعد میں ہوتا تھا. نماز پڑھ چکے تھے تو ہو سکتا ہے کہ بعد نے یہ سوچا ہو کہ نماز پڑھ لی تو جمعہ ہو گیا. حضرت دہیہ کلبی آگے شام سے غلہ لے کر, غلے کی اس زمانے میں مدینہ میں بڑی کمی تھی, اعلان ہو گیا, تجارتی قافلہ آ گیا, غلہ آ گیا, جس کو چاہیے لے جاؤ. اب یہ جو نماز پڑھ چکے تھے
سوائے 12 صحابہ کے باقی سب مسجد سے نکل گئے۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہو گئی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور تجھے چھوڑ دیتے ہیں کھڑے۔ میں تو یوں کہوں گا صحابہ کرام سے اجتہادی غلطی ہو گئی، اجتہادی غلطی۔ انہوں نے سمجھا نماز پڑھ لی جمعہ ہو گیا۔ اور جیسے عرض کرتا رہتا ہوں کہ قرآن زندہ کلام ہے، زندہ تازہ کلام ہے۔ صحابہ کرام کو تو پتہ نہیں تھا مسئلے کا، لیکن ہمیں تو مسئلے کا پتہ۔ ہم جانتے کہ خطبے اور جمعے میں شرکت ضروری، لیکن پھر بھی کتنے ہی لوگوں کو دیکھا ہے یقین کریں کہ بس یہ سمجھتے ہیں کہ آخری رکعت میں امام کے ساتھ کسی طریقے سے شامل ہو جائے، اور یہ بھی وہ لوگ کرتے ہیں جو گویا کہ جمعے کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو چھوڑتے ہیں ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ تو ہمارے جیسوں کا بھی اس میں ذکر ہے۔ کھیل تماشا دیکھتے ہیں، تجارت دیکھتے ہیں، ادھر بھاگ جاتے ہیں اور جمعے کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ، فرما دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تماشے سے، وَمِنَ التِّجَارَةِ، اور سودے سے، وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ رزق تلاش کرو، لیکن اللہ کی عبادت کرنے کے بعد، اللہ کا فرض ادا کرنے کے بعد پھر رزق تلاش کرو، اس رزق میں برکت ہوگی۔ اللہ ہمیں ایسا ہی رزق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ایک ہمارے بھائی نے فرمایا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھنے کا طریقہ بتلایا، اسی طریقے سے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کا پڑھنے کا طریقہ بتا دیجئے تاکہ ہم جیسے گناہ گاروں سے بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو بھائی ان کا طریقہ یہ ہے کہ ہر نام کے ساتھ درود شریف پڑھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم، حامد صلی اللہ علیہ وسلم، محمود صلی اللہ علیہ وسلم، یوں پڑھتے جائیں۔ یہ خواتین کی طرف سے سوال آیا ہے کہ جمعے کے دن کی خواتین کے لیے کوئی فضیلت نہیں، اور اس دن زیادہ دیر تک کھانا پکانے میں کوئی حرج تو نہیں؟ دیکھیے جو اختیار میں نہیں ہے وہاں پر اللہ پاک بغیر عمل ہی کے ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص جوانی میں بعض اعمال کرتا تھا اور بوڑھا ہو گیا، اب جوانی والے سارے اعمال نہیں کر سکتا، جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا، بیمار کی عیادت نہیں کر سکتا، تو اللہ پاک اس کو بستر پر لیٹے لیٹے ہی ثواب عطا فرما دیتے ہیں سارے اعمال کا۔ اس طریقے سے خواتین کے لیے مبارک ہو، جب ان کے دل میں سچی طلب ہے تو اللہ پاک ان کو گھر کے اندر جمعہ پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ جمعے کا دن فضیلت والا دن ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ مردوں کو بھی اس دن زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اور خواتین کو بھی اس دن زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اگر وہ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتی تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ گھروں میں بیکار بیٹھی رہیں اور جمعہ کے دن کو ضائع کر دیں، بلکہ جمعے کے دن کے جو دوسرے معمولات ہیں جن میں سر فہرست سورہ کہف کی تلاوت ہے، وہ گھروں میں سورہ کہف کی تلاوت کریں، صلاۃ التسبیح ادا کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس دن درود شریف پڑھیں، بالخصوص نماز عصر کے بعد کثرت کے ساتھ وہ درود شریف پڑھیں۔ اور جمعے کے دن جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، وہ جیسے مردوں کے لیے ہے ایسے عورتوں کے لیے بھی ہے، اس لیے وہ اس دن دعائیں بھی زیادہ کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو جمعے کے دن کے معمولات ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رحمان یا رحیم یا غفار یا ستار یا کریم، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں پر دنیا اور آخرت میں پردہ ڈال دے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا۔ یا اللہ تیری رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔
یا اللہ تو ناراض نہ ہو جانا، یا اللہ تیری ناراضگی والے کاموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جمعے کے دن کی جو فضیلتیں حدیث میں آئیں یہ فضیلتیں حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، جمعے کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب پریشان ہیں، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہم سب بیمار ہیں، یا اللہ ہم سب کو جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا نصیب فرما دے۔ اے اللہ یہ چھوٹی سی معصوم بچی جس کے لیے دعا کے لیے کہا گیا، یا اللہ اس معصوم بچی کو تو اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ ہسپتالوں میں جیلوں میں جو بیمار پڑے ہوئے ہیں اور ہم تک پہنچ نہیں سکتے، اے اللہ ان کو بھی شفا نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بے گناہ ہیں ان کو آزادی اور رہائی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم فقیر ہیں، غریب ہیں، کنگلے ہیں، محتاج ہیں، تو غنی ہے۔ اے اللہ غیب کے خزانوں سے ہماری ساری ضروریات پوری فرما دے، اپنا فضل عطا فرما، اپنا رزق عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، علم و عمل میں، اولاد میں، دکان میں، گھر میں اے اللہ برکت عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے، یا اللہ ایمان کا نور نصیب فرما دے۔ اللہ یہ جو سلسلہ ہے یا اللہ اس کو قبول فرما لے، یا اللہ اس میں اخلاص عطا فرما دے، یا اللہ پوری دنیا میں اس آواز کو پہنچا دے۔ اے اللہ تو پہنچانے والا، یا اللہ تو ہی اس آواز کو پوری دنیا تک پہنچا دے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما اور نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔